خاطر بیٹھا ہوں, آپ مجھے ٹوک رہے ہیں, آپ بھی محبت کی خاطر ٹوک رہے ہیں, آپ بھی صحیح میں بھی صحیح. وہ اتنا حیران ہوا, اس لیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں غالباً 18-19 سال کا تھا, اس وقت کی بات ہے, یا مطلب کچھ ایسی عمر تھی. ماشاءاللہ وہ بڑا حیران ہوا. تو بہت سی دفعہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ انسان جو ہے ہم تعظیم کی خاطر کچھ کر لیں, ٹھیک ہے, تعظیم کی خاطر ہم بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اپنے علماء سے کہتا ہوں جو ہمارے بڑے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو میری آپ تصحیح کریں, اصلاح کریں. آپ کو اس بات کا بھی حق ہے کہ آپ مجھے تھپڑ ماریں, اس بات کا حق ہے آپ کو, سب کے سامنے آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں. میں اگر کہیں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, آپ حکم کریں. اگر آپ مجھے حکم کرتے ہیں, واللہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ بعض جو ہے اگر علماء ہیں میرے بعض اساتذہ, وہ اگر مجھے آج حکم کر دیں کہ تم نے جو ہے عید کل کرنی ہے, تو ان کا حکم ماننے کے لیے شاید میں کروں, اس لیے کہ ان کا احترام میرے دل کے اندر ہے, اور پھر ذمہ داری ان کی ہو جائے گی, میری نہیں ہوگی. میں ان کے احترام کی خاطر کروں گا. لیکن وہ مجھے اصرار نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ شخص بھی جو ہے نا سوچ کر کے کر رہا ہے, اس کے سامنے سارے دلائل ہیں. چونکہ میں یہ چاند کے معاملے میں جو ہے 15 سال کی عمر سے جو ہے اس معاملے میں لگا ہوا ہوں, اور میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو جذبات کے اس میں نہیں آ کر کے, یا صرف مسئلے مسائل کے اس میں نہیں, بلکہ لاجیکلی بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو چاند کا معاملہ ہے اس وقت, اس میں ذرا سمجھ سے کام لیں, اور دونوں فریق کا جو ہے لحاظ کریں خدا کے لیے, دونوں فریق کا. اس لیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص اگر بیت اللہ کی دیواروں کو توڑ رہا ہو, بیت اللہ کو گرا رہا ہو, ایک شخص اگر بیت اللہ کو گرا رہا ہو اور دوسرا شخص مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہو, تو جو شخص مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہے وہ بڑا گنہگار ہے بنسبت اس کے کہ جو بیت اللہ کو گرا رہا ہے. آج اگر کوئی شخص بیت اللہ کی جا کر کے کوئی دیوار توڑنے کی کوشش کرے گا, ہم لوگ اس کو قتل کر دیں گے. حقیقتاً یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے جتنے بڑے گنہگار ہم دوسرے لوگ ہیں, ہم سب ہیں جو ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں, ٹوپی اچھالتے ہیں. تو خدا کے لیے اس عید پر جو کل عید منا رہے ہیں ان کو آپ کل گلے لگائیں, آپ ان کو کل عید مبارکباد کریں. جو پرسوں عید منا رہے ہیں, کل منانے والے ان کو پرسوں گلے لگائیں, مبارکباد دیں, مل کر کے جو ہے کریں. میں یہ نہیں, میرے باس اگین اس لیے کہ آدمی کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتا. جو علماء جو ہے مطلب وہ پرسوں کا فیصلہ کر رہے ہیں, وہ مجھے کل کو جو ہے سنائیں گے کہ یہ تم نے کیا بات کر دی کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہو. یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. آپس میں ہم محبت کے ساتھ جو ہے, اگر ہاں کوئی کھلم کھلا غلط کام کر رہا ہو, صراحتاً غلط کام کر رہا ہو, تو اس کو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ محبت کے ساتھ کام کریں. اس کا کوئی اگر شراب کی دکان چلا رہا ہے, شراب کا کاروبار کر رہا ہے, خنزیر بیچ رہا ہے, یا یہ کہ جو ہے سود کا کاروبار کر رہا ہے, یا لاٹری میں جو ہے لگ رہا ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گا یار وہ مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ محبت کرو. نہیں, میں کہوں گا اس کے ساتھ جو ہے تعلق ختم کرو. ایسا شخص جو گناہ میں مبتلا ہے اس کے ساتھ تعلق ختم کرو, الگ ہو جاؤ اس سے. لیکن جہاں بات آتی ہے ایسے مسائل کی, تو ایک دوسرے کا احترام بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں جو ہے 4-5 منٹ بولنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ کہ کتنی لمبی گفتگو ہو گئی وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال اب جو ہے ٹیلی فون کالز بھی لینا چاہوں گا میں. تو تھوڑی دیر میں ٹیلی فون کالز کی طرف آئیں گے ہم. ابھی ظاہر ہے مطلب لوگوں نے فون کرنا شروع کیا ہوگا, تو اب لائنیں اوپن کرتا ہوں. آپ فون کر کے بتائیں کہ جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں. آج کی اپیل تو میرے خیال میں اپیل نہیں رہی, اب یہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہو گیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. وعلیکم السلام. جی آپ پلیز اپنے ٹی وی کی آواز کو کم کریں گے؟ جی 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 جلدی سے ٹی وی کی آواز کو کم کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
آپ کا میں نے ابھی جو ڈبیٹ تھا وہ یہ چاند کے بارے میں جی تو میں نے وہ سنا. جی تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کیسے ابھی سلجھا سکتے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی جو ماشاءاللہ آپ نے جو لیکچر دیا ہے جی تو وہ ہماری سمجھ میں آیا ہے رائٹ، لیکن یہ کافی سالوں سے یہ جو مسئلہ ہے نا بڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. جی تو اس کے لیے سارے علماء کا آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہرحال کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کی کوشش ہو رہی ہے اور پہلے سے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ، آپ نے کال کیا، شکریہ بہت آپ کی کال کا. لیکن فیوچر از برائٹ انشاءاللہ. جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا فیوچر از اورنج، ورنہ کسی اور کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی، اگرچہ کہہ دیا ہے. لیکن یہ کہ امید پر دنیا قائم ہے. جو ہے میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ علماء ہمارے جو اکابرین ہیں ان کو آپس میں مل کر کے بیٹھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ، اور اس کی شروعات ہو چکی ہے، کئی سال سے جو ہے چل رہا ہے معاملہ. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سال آپ کو جو ہے نا وہ فتوی بازی نہیں ملے گی. جی اس سال آپ کو جو ہے، جو پہلے آپ کو سننے میں آتا تھا نا فلاں مسجد غلط کر رہی ہے ہم صحیح ہیں، یہ الفاظ آپ کو اس سال نہیں ملیں گے. جی نا وہ کہیں گے بھائی کل جو کر رہے ہیں ان کو مبارک، پرسوں جو کر رہے ہیں ان کو مبارک. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں ڈائلاگ چل رہا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، شکریہ بہت. اور دوسرا میرا یہ آپ کو یہ ایک ایڈوائز ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ علماء بھی اور سارے جو مسجد کے جو کمیٹی کے جو حکمران ہیں رائٹ، جو کمیٹی کے ممبرس ہیں وہ بھی اس میں اپنا کچھ کر سکتے ہیں رائٹ، کیونکہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ مسجد. ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ کہوں گا کہ جو ہے اس میں دو لوگوں کا کام ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ، جب مینجمنٹ کمیٹی کو اس میں لے کر کے آتے ہیں تو پھر ایشو شروع ہو جاتا ہے مزید. بہت سی مسجدیں ہیں جہاں پر یہ کہہ لیجئے کہ علماء کی کچھ نہیں چلتی، مینجمنٹ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. علماء یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے مطلب عید کل ہو یا پرسوں ہو جو ہے، لیکن یہ کہ انتظامیہ مسلط کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے. بہرحال دو لوگوں کی اس میں ضرورت ہے، علماء کی اور ان لوگوں کی جن کو مون سائٹنگ کا نالج ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کمیٹی کو لے کر کے آئیں گے تو پہلے تو ان کو مسئلہ سکھانا پڑے گا کہ میں مسئلہ کیا ہے، ان کو پھر قرآن اور حدیث سکھانا پڑے گا، تو وہ ذرا گھپلا ہو جائے گا. اس میں جو ہے ضروری یہ ہے کہ who is better to do something, who is good at something, let them do it. That's right. یہ فیلڈ ہے علماء کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ I can say very proudly I can say کہ Croydon Mosque and Islamic Center یہ ایک one of those very few مسجد ہے پورے یو کے کے اندر جہاں پر امام کو ٹوٹل فریڈم دی گئی ہے. حالانکہ I am not imam there anymore. I used to be imam there since 1996-97 till 2003. ماشاءاللہ. جو ہے I was imam there. اس سے پہلے میرے والد صاحب امام تھے. ابھی وہاں پر مفتی یوسف صاحب ہیں، پھر حافظ ممتاز صاحب اس طرح مسجد کے امام جو ہیں ان کے بیٹے وہاں پر ہیں. لیکن قرآن مسجد میں فل یہ کہہ لیجیے کانفیڈنس اور سپورٹ دیا گیا ہے علماء کو. 1990s میں جو ہے 2000 میں جس وقت میں امام تھا اس وقت پوری مجھے فل سپورٹ انہوں نے دیا کہ واٹ ایور یو سے ول گو. دیٹس دا ریزن کہ یہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر موومنٹ شروع ہوئی ہے الحمدللہ. اگر جو ہے مثال کے طور پر ہمارے پڑوس کے میں کوراڈن کے پڑوس میں جو ہے جو امام تھے ان کو نہیں چلنے دیا کہ نہیں واٹ ایور وی سے اباؤٹ مون سائٹنگ دیٹ ول ہیپن. تو میں جو ہے یہ کہتا ہوں کہ پورے ملک کی انتظامیہ جو مینجمنٹ کمیٹیز ہیں کہ برنگ علماء فارورڈ، علماء کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیں انشاءاللہ. تو کوراڈن مسجد جو ہے is one example for you. There are many mosques which are examples for us, but in case of giving authority to ulama, in hands of ulama, Koradun Mosque is great example for you. Not only in my time, even today. And mashallah, I mean, اگر وہاں کے امام کوئی ایک بات کہہ دیں that's it, that has to be done. تو اس طریقے سے دوسری مسجدوں میں بھی اگر ہو، جب اہل علم کے بہت سی جگہ جو ہے یہ مسئلہ جو بگڑا ہوا ہے نا چاند کا مسئلہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہ انتظامیہ کی وجہ سے بھی ہے. تو لیٹس فیس اٹ کی مطلب یعنی از ناٹ اونلی علماء's فالٹ.
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے. چلتے ہیں بہرحال نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائی. ہاں جی, میرا نام ابرار حسین ہے جی, میں شفیل سے بول رہا ہوں. جی آپ کا پروگرام دیکھا ہے اور بہت اچھا پروگرام. آج پر آپ کی جو ٹاپک ہے بہت اچھی ہے. سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ امام صاحب کے اس پر یہ فیصلہ آپ چھوڑیں اور وہ فیصلہ کریں. جی میں سمجھتا ہوں کہ سب مسجدوں میں جس سے میرا تعلق ہے, یا میں دیکھتا ہوں شفیل میں بھی, میجارٹی مسجدوں کے امام ہی فیصلہ کرتے ہیں یا مسجد کی کمیٹی کے ساتھ ملتے ہیں, اور جو نمازی ہوتے ہیں وہ تو فیصلہ نہیں کرتے. اور جو آپ نے کہا, آپ نے جو ایکسپلینیشن کی تھی کہ نماز کے بارے میں یہاں ڈفرنٹ ٹائم کے ہیں وغیرہ, تو آپ کروڈن کا ایگزامپل دیا بار بار. یہاں کی کروڈن مسجد والے کل ٹیوزڈے کو عید کر رہے ہیں کہ وینسڈے کو عید کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلا سوال ہے. جی آپ نے ایگزامپل دی کہ امام صاحب اپنا فیصلہ خود کرتا ہے, اور دوسری بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علم والے لوگ ہونے چاہیے اور امام حضرات فیصلہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ امام حضرات جو علم والے لوگ ضرور فیصلہ کرنا چاہیے, لیکن جہاں ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, جو ہماری کمیونٹیز اس کی جو افیکٹ اسکولوں میں ہوتے ہیں یا آفس کے لوگ جو کہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں, ان پر بڑا افیکٹ پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم کو اس میں نظر میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا کمیونٹی میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو اس پر پلیز ضرور کلیریفیکیشن ضرور کریں, اور جو امام حضرات کو یونائٹڈ کرنا اور عوام کے لیے کہ جو مسلمان امت کے ساتھ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں اس سے لیسن لرن کرنے چاہیے کہ ہم سے بہت اس میں افیکٹ ہو رہا ہے اور ڈس یونائٹڈ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اسکرین میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مینا کا پکچر دکھا رہے تھے, لیکن وہ شیطان کو گیٹیں مار رہے تھے. یہ اس مسئلے میں بتا دیں کہ میں سمجھ آج وہ حاجی حضرات ہیں وہ مزدلفے میں نہیں ہونے چاہیے. جی اس وقت جو ہے مطلب یہ کہہ لیجیے کہ سعودی عرب میں آدھی رات کے بعد ہو چکی ہے, اور جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے وہ فجر کے بعد ہوتی ہے. لیکن چونکہ مجمع اتنا زیادہ ہے 30 لاکھ لوگ ہیں, تو اس لیے بعض لوگ جو ہے مطلب آدھی رات کے بعد شروع کر دیتے ہیں. وہاں سعودی عرب کے علماء نے جو ہے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ مزدلفہ سے جو ہے وہ آدھی رات کے بعد نکل کر کے چلے جائیں. اب اس کی میرے پاس پوری تفصیل نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں کیوں اس طرح کیا, لیکن مینلی گنجائش کے لیے. حج کا جو سفر ہے, حج جو فریضہ ہے, وہ اس میں کافی گنجائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنے صحابہ کو یہ کہا, جب 2 صحابیوں کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا جو ہے کہ یسرا ولا تعسرا, کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. بشیرا ولا تنفرا, لوگوں کو خوشخبری دو, اچھی بات لوگوں میں کرو, ان میں نفرت نہ پھیلاؤ, آپس میں جو ہے ناچاقی یا اختلاف پیدا نہ کرو. تو حج کا معاملہ جو ہے, حج جو ہے یہ کوئی نماز نہیں ہے, جو ہے حج جو ہے یہ نماز نہیں ہے کہ نماز کے جو ہے نا ارکان بالکل فکس ہیں کہ جو ہے آپ نے مطلب 1 رکوع کرنا ہے, رکوع اس وقت کرنا ہے, 2 سجدے اس وقت کرنے ہیں. نماز میں آپ جو ہے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے, یہ بات نہیں کر سکتے, کچھ کھا نہیں سکتے. حج میں جو ہے کافی سہولتیں ہیں, کافی لیوے ہے, کافی جو ہے گنجائش ہے. تو اس گنجائش کا لحاظ کرتے ہوئے وقت کے تقاضے کے لحاظ سے جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے. آئی نو کہ یہ لوگ جو ہے ابھی جمرات پر جا رہے ہیں, جو ہے کنکری مارنا شروع کر رہے ہیں. اصل تو فجر کے بعد جو ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے, یا سورج نکلنے کے بعد. بہت سے یہ کہہ لیجیے کہ آئیڈیلی نون ٹائم تک کے. تو لیکن وہاں کے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے لحاظ سے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی بھائی. ہاں السلام علیکم, محمد علی بول رہا ہوں برسٹل سے. جی محمد علی. آپ سے وہ ایک بات کرنی تھی, اس کے بارے میں دن میں دیکھ رہا تھا وہاں لائیو پکچرز آپ کے چینل پر بھی اور دوسرے چینل پر بھی. کچھ لوگ احرام باندھ کر وہ طواف کر رہے تھے. جی آپ میری یادداشت کچھ تازہ کر دیں اس کے بارے میں کہ حج کے دن عمرہ کر سکتے ہیں جو لوگ حج نہیں کر رہے. جی اگر وہ کر سکتے ہیں تو جائز, لیکن جتنا کچھ مجھے پتا میری سمجھ میں آ رہا تھا حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے.
اسپیشلی احرام باندھ کر طواف کریں. جی تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں. اور دوسری بات, میں آپ کا پروگرام بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں. جی آپ نے چاند کے بارے میں اچھی دلیل دی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ علماء اکرام اکٹھے ہو کر اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. جی میرا سوال یہی تھا چاند کے بارے میں, اگر سعودی عرب میں اگر انہوں نے اعلان کر دیا ہے, خواہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, یا ان کا جو بھی کرائٹیریا ہے, جی عرفہ کا دن ہو گیا ہے آج, جی ہمیں پوری دنیا کو, غیر مسلموں کو احساس دکھانے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت, آپ نے بھی کہا تھا نا کہ کچھ کام اچھے کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ اچھے کام چھوڑنے پڑتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اگر ہمارے علماء اکرام اس طریقے پر اکٹھے ہو جائیں کہ جس دن سعودی عرب میں مکہ پاک میں چاند نظر آ جائے, اس کے دن وہ جس وقت پاسبل ہو اس کے فوراً بعد پوری دنیا میں چاند نظر آنے کا, یا نیا مہینہ شروع ہونے کا, یا حج کے یا روزوں کے یا عید الفطر کے اعلان ہونے کی ضرورت ہونی چاہیے. جی اگر آپ اس طریقے سے علماء اکرام کو اکٹھا کر کے آپ کر سکتے ہیں, I mean, I'm sure you know there's a saying, you need to bring the system down from within. اگر سعودیہ کا سسٹم نہیں ٹھیک ہے, اگر ان کا کرائٹیریا ہے کہ وہ کسی آدمی کی وہ گواہی مان لیتے ہیں, جب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ریاض کے علاقے میں جو تقریباً 1000 میل دور ہے مکہ پاک سے, وہاں سے وہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, وہ اس کا کہنا مان کر جی وہ اعلان کر دیتے ہیں, جی یا انہوں نے پری کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, جی وہ ہمیں نہیں پتا. نہیں میں بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات جو ہے, آپ کی اور آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن میں نے مختصراً اس کا جواب بھی دیا تھا درمیان میں. وہ یہ کہ جو ہے دیکھیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انڈونیشیا, ملیشیا اس طرف کی چاند کو مان کر کے پوری دنیا فیصلہ کرے تو آئی کین انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے نا. وجہ اس کی یہ کہ دن وہاں سے شروع ہوتا ہے, دن جو ہے اس طرف سے شروع ہوتا ہے اور اس طرح چلتا ہے. جس وقت سعودی عرب میں جو ہے اگر چاند دکھائی دے رہا ہے یا مغرب کا وقت ہو رہا ہے, فیصلے کا وقت ہو رہا ہے, دوسرے ممالک کے اندر جو ہے اس وقت آلریڈی یہ کہہ لیجئے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے, یا ہو سکتا ہے آلریڈی عید کی نماز پڑھنے کا وقت ہو چکا ہے ان کیس آف عید الفطر. تو یہ ایک آبجیکشن جو ہے کھڑا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ نے جو سجیشن دی کہ سارے علماء اکٹھے ہو جائیں, ایٹ لیسٹ حج کے معاملے میں جو ہے, اگر آج سارے علماء مل کر کے, اور یہ بات میں نے کھلم کھلا جو ہے بڑی گیدرنگ کے اندر بھی کہی ہے, اگرچہ بہت سے مجھے جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت سخت ہوں اس معاملے میں, چاند کے معاملے میں, لیکن آپ نے میرے دیکھ لیا کہ اقرا پر کیا آج تک آپ کو پچھلے 10 دنوں میں کہیں یہ سننے کو ملا کہ بھائی جو ہے عید اس دن نہیں کرو, اس دن کرو؟ نہیں, آج پہلی دفعہ, بلکہ کئی سالوں میں آپ نے پہلی دفعہ میری یہ باتیں سنی ہوں گی. صرف میری لوکل کمیونٹی قرآن مسجد کے سامنے یہ میری آرگیومنٹ تھی, یا یہ کہ بعض ایسے مون سائٹنگ سیمینارز ہوئے ہیں وہاں پر جا کر کے کی, اور اسکرین پہلی دفعہ اتنی تفصیل کے ساتھ کی ہے. تو بہت سے لوگ مجھے اس معاملے میں کافی سخت سمجھتے ہیں, لیکن ہوں نہیں میں اتنا. تو میں پھر بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر آج سارے علماء مل کر کے بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے سعودی کو ماننا ہے, آئی ایم ود دیم, لیکن مل کر کے بیٹھیں بھائی. چاہے آپ اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے سعودی کو چلنا ہے, پاکستان پر چلنا ہے, یا یو کے کی سائٹنگ کے اوپر چلنا ہے, یا کس پر موراکو پہ چلنا ہے, یا افریقہ کے اوپر چلنا ہے. تو جو ہے جس حساب سے بھی آپ فیصلہ کریں گے, یہ علماء فیصلہ کریں گے, as long as وہ مل کر کے جو ہے کرتے ہیں, آئی ایم ود دیم. لیکن انشاءاللہ دیکھیں, لیٹس موو ٹو نیکسٹ کالر, اور جلدی I'll take just 30 seconds each. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. حضرت فاروق بول رہا ہوں. جی. آپ کا ماشاءاللہ جتنا بھی سارا سلسلہ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ مجھے نظر نہیں ہے, اجماع امت. جی میں نے اس کی بھی حضرت بات, فاروق کے وقت ایسے فیصلے ہوئے جو اجماع امت کے لحاظ سے ہوئے. جی جی
میں نے یہ بات کہی ہے آپ سے کوئی 15-20 منٹ پہلے، 15-20 منٹ تو نہیں زیادہ ہو گیا ہوگا وقت، جب یہ آرگیومنٹ شروع کی تھی میں نے ڈسکشن، کہ بھائی جو آپ فیصلے کر سکتے ہیں، دینی فیصلے جو کرتے ہیں وہ 4 طریقوں سے کرتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اور اسی لیے جو ابھی میں نے آپ کی کال سے پہلے جو بات کہی ہے کہ اگر سارے علماء مل کر کے بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ یہ ہو کہ بھئی ہم سعودی کو فالو کریں گے، پاکستان کو، موروکو کو، افریقہ کو، یا انڈیا کو، یا بنگلہ دیش، یا سری لنکا، یا نیوزی لینڈ، یا امریکہ، جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر سارے مل کر کے فیصلہ کرتے ہیں، آئی ایم ود دیم. دیٹ از بیسیکلی اجماع. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. اچھا، میں نے کہنا تھا کہ آپ نے آج بڑے اچھے طریقے سے سارا سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر انسان اتنے جمیلوں میں نہ پڑے اور نیٹ پہ دیکھے چاند کا کہ یو کے میں چاند کب نظر آیا، تو کیا نیٹ کے حساب سے کیسا رہے گا؟ جی اگین مطلب یہ کہہ لیجیے کہ بعض لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں. جو ہے جو ویب سائٹ ہے moonsaiting.com ویب سائٹ ہے، ہمارے خالد شوکت صاحب، ہو از ناٹ مولانا، لیکن یہ کہ چاند کے معاملے میں ہی از ون آف دی ٹاپ ان دا ورلڈ. moonsaiting.com ان کی ویب سائٹ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ جو ہے وہ پوری دنیا ہر مہینے کا پورا فیز دکھاتے ہیں کہ کون سے مہینے میں دنیا کے کس خطے پر چاند نظر آ سکتا ہے. دیر از پراپر میپ ان دیٹ. بہت سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب کیلکولیشن ہے، ہم کیلکولیشن کے حساب پر نہیں جاتے. آپ ظہر کی نماز کس وقت پڑھتے ہیں؟ عصر کی نماز کس وقت پڑھتے ہیں؟ مغرب کی نماز کس وقت پڑھتے ہیں؟ کیا مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ فزیکلی جا کر کے دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے کہ نہیں؟ یو فالو دی کیلکولیشن. فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ، بھائی سورج اتنے بجے نکل رہا ہے، کیا فزیکلی آپ دیکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے سورج کی کیلکولیشن ہے، اسی طریقے سے چاند کی بھی کیلکولیشن ہے. دیر از فکس ٹائم فار سن رائز، سن سیٹ اینڈ نون ٹائم. اسی طریقے سے مون رائز اور مون سیٹ کا بھی ٹائم فکس ہے کہ اس دن اتنے بجے ہوگا، اگلے دن 1 منٹ بعد 2 منٹ بعد ہوگا، اگلے دن جو ہے اتنا فرق. تو اس طریقے کی چینجز اس میں بھی ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو، السلام علیکم. مولانا صاحب، میں چھوٹا سا آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں. جی. ایک معمولی سا سوال ہے. جی. میں اور میری بیوی اگلے سال حج کی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو میری بیوی کی بہن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں. جی. تو کیا میری بیوی ان کی محرم بن سکتی ہیں یا نہیں؟ رائٹ، ٹھیک ہے. میں جو آپ کی بیوی تو خیر محرم نہیں بن سکتی، لیکن آپ ان کے محرم بن سکتے ہیں کہ نہیں، یہ میں سوچ کر کے بتاتا ہوں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات و امہات نسائکم. میں سوچ کر کے بتاتا ہوں اس میں جو ہے، اس لیے کہ جو ہے مطلب آپ جو بہن ہے، آپ کی بیوی کی بہن، اس کے ساتھ آپ علیحدہ تو نہیں رہ سکتے. تو جو ہے مطلب نہیں، وہ آپ کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی. یس. آپ کی ساس آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں جو ہے، وہ امہات نسائکم، اس آیت کے اندر وہ امہات نسائکم. لیکن یہ کہ آپ کی بیوی کی بہن، آپ کی سالی جو ہے، وہ مطلب آپ کی محرم، آپ ان کے محرم نہیں ہو سکتے. اور نہ ہی محرم جو ہے وہ مرد ہو سکتا ہے، عورت کا محرم نہیں ہو سکتی حج کے مسئلے میں. تو لہٰذا ان کو جو ہے یا تو اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہوگا، آپ کی سالی جو ہیں ان کو یا تو اپنے بھائی کے ساتھ، یا اپنے چچا، ماموں، والد یا بیٹے، جو اگر بیٹے بڑی عمر کے ہیں تو. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ. سوری کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک ہاؤ لانگ دیٹ ڈاکیومنٹری از؟ ایک 2 منٹ 2.5 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری ہے. معافی چاہتا ہوں اس میں تھوڑا میوزک ہے، لیکن وہ چاند کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو وہ ڈاکیومنٹری ہے، آپ دیکھیے گا. اس کے بعد جو ہے آپ سے تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کافی کالرز ہیں. جو کالرز ہیں آپ پلیز ابھی فون رکھ دیں، 5 منٹ کے بعد ٹرائی کیجیے گا، پھر آپ سے گفتگو ہوگی.
ساتھ رہیے گا, یہ ڈاکیومنٹری دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For centuries, man has been intrigued by the moon's changing face. Sometimes it's high in the sky. Some nights it's a sliver. And other times it disappears completely. But this cycle becomes predictable as the moon's phases repeat every month. The Sumerians, Chinese, and Babylonians depended on the moon's cycle to determine their days, months, and years. And the moon's phases still mark the beginnings of Jewish and Muslim holidays. So what causes the moon to have phases? And why is its cycle consistent? Phases represent the illuminated portion of the moon that we see from Earth. As the moon begins to orbit Earth, the sun's light reflects off the moon, causing a different portion to glow. The moon has 4 main phases. New, first quarter, full, and last quarter. It takes about 1 week for the moon to change from one of these phases to another. In between, the moon is either a crescent, which means it's less than half full, or gibbous, which is more than half full. When the moon appears to be growing, we say that it is waxing. If it appears to be getting smaller, it is waning. During a full moon, if the moon, earth, and sun align, and the moon passes through the earth's shadow, a lunar eclipse will occur. But since the moon's orbit is inclined about 5 degrees to Earth's, the moon normally passes either above or below the Earth. The best time to observe the moon is during its quarter phases, because the terminator, which is the line that separates light from dark, dramatizes the moon's surface features. You'll be able to see mountains, craters, and scarps in the most contrast and sharpest relief.